السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ درس قرآن چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ رب العالمین سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دین کے بدلے دنیا کمانے والے یا دینی اور شرعی احکامات کو پس پوش ڈالنے والے اور دین کا فہم حاصل کرنے والے زید تعصب دنیاوی نقصان کے خطرے کے سبب شرعی احکامات سے پہلو توئی کرنے والے، جانتے بوجھتے اللہ کے فرما برداری اور نبی کے اطاعت نہ کرنے والے، ان کے بارے میں یعنی یہ جو چند میں نے باتیں کی ہیں کہ جانتے بوجھتے شرعی احکامات کو جانتے بوجھتے دین کا فہم رکھنے کے باوجود صرف تعصب اور دنیاوی نقصان کے خطرے کے سبب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانور سے تشبیہ دی، بلکہ جانور سے بھی بدتر کہا ہے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے کان، آنکھیں اور دماغ سب پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، مہر لگا دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اس سے غور نہیں کرتے۔ یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے واضح، اللہ کی آیات بڑی آسان انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بس تھوڑی سی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن غور نہیں کرتے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ اولئک الانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اولئک ہم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ دیکھیں کیسے سادہ سی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جو دل اور دماغ کو استعمال کر کے دین کا فہم حاصل نہیں کرتے، آنکھیں کھول کر دیکھتے نہیں ہیں، کانوں سے بات سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، تو اللہ ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ ہٹ درمی نتیجتاً اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت اس کو سلب کر لیتے ہیں۔ آنکھیں ہوتی ہیں اس کے باوجود، کان ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، تو ایسی کیفیت میں وہ لوگ جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدتر ہیں۔ تو اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے بھی فرمایا، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ جب تم حقیقت کو ہی نہیں سمجھتے، تمہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر اس عقل کا، اس دماغ کا، اس جسم کا، اس کانوں کا، ان آنکھوں کا کیا فائدہ؟ یعنی اگر دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے
اور وہ سننے والے کانوں سے سیکھا جائے تو انسان جو ہے ہدایت کی طرف ضرور اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کا استعمال نہیں کرتا باوجود سننے کے، تعصب میں، ہٹ درمی میں، دنیاوی لالچ میں وہ اس طرف نہیں آتا، تو اللہ فرماتے پھر میں ان کے کانوں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آیات، جب عام آیات میں کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں مہر لگا دے گا، تو یہی اس میں اس کا سبب یہی ہے کہ انسان جب عقل و شعور سے کام نہیں لیتا، جانتے بوجھتے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ بھی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، بس پھر اب جو ہے میں جس طرح ہمارے ہاں جب بار بار کوئی انسان تنگ کرتا ہے، بار بار نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر ہم ان سے قطع تلقی کر لیتے ہیں، جا بھی جو کرتا، پھر تھوڑی دیر تھوڑے جب معاملات ہوتے ہیں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل ہی اس طرف نہیں آتا، اچھائی کی طرف نہیں آتا، تو پھر ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ایسے تو اللہ بھی ان سے ایسے ہی قطع تلقی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ سورۃ 3 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، میں نے اس کو پیدا تو بڑے اچھے انداز میں کیا، احسن تقویم، یعنی تخلیق اس کی بڑی میں نے بہترین انداز میں کی کہ فرشتوں کو میں نے سجدہ کروایا، اور پھر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، وہ یعنی گڑھوں میں گر گیا، یعنی اپنے اعمال کے سبب وہ گڑھوں میں گر گیا، نافرمانی کی وجہ، اسفل سافلین، جہنم میں جانے والا بن گیا۔ تو اسی لیے یعنی جو سبق یا قرآن کا یہ جو حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرو، دنیاوی لالچ میں آ کر اللہ کے احکامات کو نظر انداز نہ کرو، انہیں پسے پشت نہ ڈالو۔ اگر تمہارے بڑے دیکھو کہ وہ گمراہی کی طرف تمہیں لے کے جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، تمہاری یہ حجت قطعاً کام نہیں آئے گی کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے باوجداد ایسا کرتے تھے۔ تم نے خود سوچنا ہے، خود سمجھنا ہے، اپنے فائدے اور نقصان کے تم خود مالک ہو، تم ان کے کردار کے مالک نہیں ہو، اور نہ ان کے برائیوں کے کردار جو ہے وہ تمہیں کوئی حجت کے طور پر کام آئے گا۔ تو خود انسان کو چاہیے، تو شیخ سعدی کی یہ جو بات ہے کہ زندگی امن برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اس دنیا میں بھی شرمندگی ہوگی، آخرت میں بھی شرمندگی ہوگی، اور پھر کوئی اس کا حل نہیں ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رخ بدل لیں گے، رخ موڑ لیں گے، اللہ اس بڑے غضب میں ہوں گے قیامت کے دن۔ تو ہمارے اعمال اگر اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مخالف ہیں، تو پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیں گے؟ اپنی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت انسان کو دی ہے اسے صرف کرتے ہوئے انسان کو راہ ہدایت، راہ حق کی تلاش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیاوی کاموں میں ہم کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، سخت سے سخت محنت کرتے ہیں، تو ہمیں دین کے لیے بھی اصل تو زندگی وہ ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔